آپ کا تعلق جو ہے وہ کس پارٹی سے؟ اور مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کے مخالفین، سیاسی پارٹی کے جتنے مخالفین ہیں آپ کے، وہ آپ کے کام کی تعریف کریں۔ 2 ویل ہے پخا غلام کے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ سرمایہ کو ہم کبھی ضائع نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنانے کی طرف جا رہے ہیں جس میں شام کو جب یہ سارا نوجوان اکٹھا ہو، کام سے، اپنی جاب سے، اپنے دن بھر کے کام سے فری ہو کے ایک آدھا گھنٹہ کے لیے آ کے بیٹھے اور وہاں پہ مثبت سرگرمی ہوں۔ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، ایک ہمارا TMO چمکنی کا ہے، دوسرا ہمارا WSSP کا جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ دونوں فی الوقت پخا غلام میں بیک وقت دونوں اکٹھا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ جہاں کہیں ٹرانسفارمر جلا ہے، کسی قسم کا بجلی کا کوئی شارٹ فال آیا، کوئی مسئلہ ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں۔ میرے خیال سے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ٹرانسفارمر نے کبھی نہیں لیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسیب حسن اور اس وقت میں موجود ہوں ملک کامران صاحب کے حجرے میں، اور پخا غلام کی عوام کی کچھ سوالات ہیں جو کہ ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو آج جو ہے میں ایک عام آدمی کی آواز بن کے آئی ہوں ملک کامران صاحب کے ساتھ، اور ملک کامران صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی قیمتی ٹائم سے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی سر، یہ آج میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا جو کہ ایک عام بندی کی آواز ہے۔ پخا غلام کے جتنی بھی نوجوان نسل ہے یہاں کے رہائشی ہیں، ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو کہ وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس پارٹی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا، آئے، کچھ ہمیں موقع دیا اپنے خیالات بیان کرنے کا۔ میرا جی تعلق الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف سے۔ میں اپنی سیاست کا آغاز جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے شروع کی۔ اوکے، تو PTI کے علاوہ یعنی ایسی کون سی پارٹیز ہیں جو کہ آپ کو آپ کے اچھے کام کو سراہتی ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں علاقائی سیاست، ٹھیک ہے۔ PTI ہماری پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے تھرو آؤٹ پورا پاکستان دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم علاقائی سطح پہ جب بات ہوتی ہے تو ہم علاقائی سیاست کر رہے ہیں، اور الحمدللہ علاقے کی سطح پہ جو کچھ ہماری پارٹی سے ہم اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں تو الحمدللہ سارے علاقے میں نظر آ رہا ہے۔ کام ہونا چاہیے جو نظر آئے، اور مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کے مخالفین، سیاسی پارٹی کے جتنے مخالفین ہیں آپ کے، وہ آپ کے کام کی تعریف کریں۔ کہتے ہیں جب آپ کی کامیابی تب شور مچاتی ہے جب آپ کے مخالفین جو ہے وہ آپ کی تعریف کرنے لگیں۔ تو جو بندہ جو ہے اچھا کام کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، مثبت سرگرمیاں کرتا ہے، اپنے علاقے کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو لوگ جو ہے وہ سراہتے ہیں۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کی جو عوام ہے، آپ نے اب تک ان کے لیے کون سی ایسی خدمات سر انجام دی عملی طور پہ؟ دیکھیں، الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم سیاست کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہم خدمت کے جذبے ہم میں، اور ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہمارا کہ جو کام ہمارے دائرہ کار میں آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پخا غلام کی جو عوام ہے ہماری، ہم ان کا حق ان کی دہلیز پہ جا کے ان کو پہنچائیں، اور الحمدللہ وہ چیز ہم کر بھی رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ کرتے رہیں اسی طرح سیاست۔ سب سے پہلے ہمارا خاندانی جو ہے تو میرے دادا تھے، وہ چیئرمین رہ چکے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے۔ اس کے بعد میرے فیملی میں چاچا تھے ملک سعید خان، وہ انہوں نے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اپنے علاقائی سطح پہ اپنے اس ٹائم پہ خدمت کی ہے۔ اب چونکہ ہم آئے ہیں، ہماری تیسری نسل چل رہی ہے سیاست میں، تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اپنے MPAs MNAs کے پلیٹ فارم سے ہم علاقے کی ہر طرح کی خدمت کر رہے ہیں، جس میں مختلف کام آ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ہمارا پانی ہے، پانی بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ ہم نے الحمدللہ اپنے دور حکومت میں جو ہماری گزری ہے یا جو جا رہی ہے، اس میں ہم نے 2 ویل ہے پخا غلام کے، وہ ہم نے آپریٹ کروائے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ صاف ستھرا پانی، صحت مند پانی لوگوں کی پہنچ تک ہو۔ اس کے علاوہ جو کام آپ کے وفاق کے پاس آتے ہیں، جیسے وابڑا کے کام آ گئے، بجلی کا ہو گیا، سوئی گیس کے ہو گئے، اس کے علاوہ جو صفائی ستھرائی کا جتنا نظام ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہیں تو ہم بلدیاتی نمائندے ہیں۔ بلدیاتی نمائندے کا جتنا ایک کام ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم اپنی پوری تندوئی سے کر رہے ہیں۔
اور مزید بھی انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے۔ غلام کے جتنے بھی زیادہ تر نوجوان طبقہ ہے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، کافی اللہ بلا بھی کیا، آپ کو سپورٹ بھی کیا، اور ان کی جو ہے کچھ توقعات ہیں آپ سے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ امید بھی رکھیں گے کہ اگلی دفعہ بھی آپ کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ۔ تو جو پخا غلام کے جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ پخا غلام کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، نوجوان ہمارے ملک کا، ہم لوگوں کا سرمایہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سرمایہ کو ہم کبھی ضائع نہ کریں، سرمایہ کو ہم نے بڑھانا ہے۔ بڑھائیں گے ہم تبھی کہ جب ہم نوجوان جتنے ہمارے پخا غلام کے نوجوان ہیں، چاہے اوورال اور نوجوان ہیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کے لیے مثبت تفریحی سرگرمیاں جو ہیں تو وہ لے کے آئیں۔ ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جتنا علاقہ ہے، جو نوجوان نسل ہے اس کو خراب ہونے سے بچائیں، مطلب جس قسم کے نشے آج کل چل رہے ہیں، آئس ہو گیا، چرس ہو گیا، اس طرح کے نشے، تو ان کے خلاف بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل میں یہ چیز پروان نہ چڑھے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک رجحان جا رہا ہے، دوستوں سے مشورہ ہوا ہے، ہمارا MPA صاحب سے بھی مشورہ ہوا ہے، ہم انشاءاللہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنانے کی طرف جا رہے ہیں جس میں شام کو جب یہ سارا نوجوان اکٹھا ہو، کام سے، اپنی جاب سے، اپنے دن بھر کے کام سے فری ہو کے ایک آدھا گھنٹہ کے لیے آ کے بیٹھے، اور وہاں پہ مثبت سرگرمیاں ہوں، ایسے کوئی کھیل ہوں، انڈور جو ہے تو اسپورٹس ہو وہاں پہ، جس سے ان کا جو ذہن ہے وہ مثبت چیزوں کی طرف رجحان کرے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ایسے کمیونٹی سینٹر کو لے کے آ رہے ہیں، پخا غلام میں متعارف کروانے جا رہے ہیں جو نوجوان نسل کے لیے انشاءاللہ ایک مثبت سوچ کا حامل ہوگا۔ یعنی آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے پخا غلام کے جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے آپ تعمیری جذبہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ نشہ نہ کریں، ایسی سرگرمیوں کو آپ جو ہیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ساتھ میں شام کے ٹائم کچھ سروسز آپ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جی۔ اچھا سر، ایک دوسرا مسئلہ ہے پخا غلام کا کہ یہاں پہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ اپنی تیزی سے اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ صفائی کے جو انتظامات ہیں، اگر آپ ریالٹی فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، نالیوں میں جو ہے وہ پانی بھی موجود ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ اور جلد از جلد آپ نے کون سا ایسا لائحہ عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ اس وائرس سے جو ہے وہ ہمیں تحفظ مل سکے؟ دیکھیں جی، جو موسم چل رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے، ڈینگی وائرس تو تھرو آؤٹ پورا پاکستان اس وقت متاثر کیے ہوئے ڈینگی نے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس موذی مرض سے بچائے، ہمارے ساتھ جتنے اور دوست ہیں، بھائی ہیں، جو لوگ ہیں ہمارے۔ اس کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، ایک ہمارا TMO چمکنی کا ہے، دوسرا ہمارا WSSP کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ دونوں فی الوقت پخا غلام میں بیک وقت دونوں اکٹھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم سے جہاں بن پاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے وسائل تھوڑے کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، تو ہم اپنے وسائل جو ہیں ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کو بروکار لائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے صفائی کی صورتحال ہے یا جہاں کہیں اسپرے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے لوگوں کو اپنے جو ہے نمبر شیئر کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ تقریباً تمام لوگوں کے پاس ہمارے نمبر ہیں، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً کالز بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں خبریں پہنچتی رہتی ہیں، اور اوورال ہم خود انوالو ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ WSSP جو ہے پخا غلام میں کب شروع ہوئی ہے اور اس کا انیشیٹو آپ نے کب لیا ہے اور کس کے تعاون سے لیا ہے؟ دیکھیں جی، WSSP ہمارے ہو گئے تقریباً 4 منتھس۔ جی، اس کا سب سے پہلے انہوں نے جب دائرہ کار بڑھایا ہے، انہوں نے مختلف یوسیز اٹھائی ہیں کہ ان یوسیز میں ہم نے اپنا دائرہ کار بڑھانا ہے، تو ہمارے MPA ہیں جناب PK 68 کے ارباب جانداد خان، پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے جو ہے تو MPA بھی ہیں، اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں ہمارے پبلک ہیلتھ کے، ان کے تعاون سے، ان کی کوششوں سے ہمارا یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم WSSP کو پخا غلام میں فعال کروائے ہم نے، اور تقریباً 4 مہینے پہلے ہم نے افتتاح کیا اس کا، ایک سیکنڈ شفٹ ہماری چل رہی ہے WSSP کی، ہماری کوشش ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ پورا دن کے لیے ہماری 2 شفٹیں ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا علاقہ کافی بڑا ہے، انیشیل بیس پہ ہم لوگ تھوڑے ہیں WSSP کے، تو کوشش یہی ہے کہ لوگ بڑھیں، مزید ہمیں جو ہے تو ٹیم دے دیں، یہ تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کام مزید جو ہے تو تیزی آئے گی۔ WSSP کے کاموں سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ جی، میں اپنے طور پہ، اور الحمدللہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم جاتے رہتے ہیں، ہم نے واحد ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ ہم نے شیڈول بنایا ہوا ہے، WSSP جہاں کہیں بھی پشاور میں کام کر رہی ہے وہ شیڈول کے علاوہ کر رہی ہے، کہیں سے ان کو کمپلینٹ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیکن واحد ہمارا علاقہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے، دوستوں نے، بھائیوں نے بیٹھ کے، جو ہمارے نمائندگان ہیں، ہم نے بیٹھ کے ایک ان کا شیڈول بنوایا ہے ہفتے کا، ویک کا، تو وہ پورے ویک میں وہ اس شیڈول کے مطابق جاتے ہیں، اور ہر ایریا میں ہر دفعہ ہر ہفتے جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے سر، گرمیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو، خاص کر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے، ہر جگہ بلکہ پاکستان کے پورے علاقے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ تو پخا غلام میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ٹرانسفارم بھی جل جاتے ہیں، بجلی بھی نہیں ہوتی، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ٹیم موجود ہے؟ اگر ٹیم موجود ہے تو آپ اس ہیومن ریسورس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ جتنی پخا غلام کی عوام ہے ان کو بھی پتہ ہے، ان کے سامنے ہے۔ گرمی گزری ہے ابھی ریسنٹلی، جو موسم ابھی چینج ہو گیا، تھوڑا سا آرام آیا ہے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ جہاں کہیں ٹرانسفارمر جلا ہے، کسی قسم کا بجلی کا کوئی شارٹ فال آیا، کوئی مسئلہ ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں، اور ہم نے اپنی اس سے بڑھ کے ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹرانسفارمر کی اویلیبلٹی کو ممکن بنایا 2 گھنٹوں کے اندر۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، ٹرانسفارمر جل جاتا تھا، 3 دن تک لوگوں کے ٹرانسفارمر آتے ہی نہیں تھے۔ لیکن الحمدللہ ہم پاکستان تحریک انصاف والے جب سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کی وساطت سے، اور ہمارے کچھ وابڈا کے چند ہمارے افسران ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ اسی طرح سلامت رکھے، ان کی کوششوں سے، ان کی وجہ سے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، اور ہم نے ٹرانسفارمر، میرے خیال سے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ٹرانسفارمر نے کبھی نہیں لیا اتارنے چڑھانے میں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر ایک جلا ہے تو ہم نے اس کا متبادل دوسرا آلریڈی تیار رکھا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ جتنی بھی آپ کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، آپ سیاست بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے کبھی کبھی تنقید کا سامنا بھی ہوتا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جب ایک اچھا کام کیا جائے تو ساتھ میں کچھ آپ کی مجبوری کی وجہ سے یا کچھ آپ کے دائرہ اختیار میں کچھ کام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ عوام کو انکار کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسا کام جو کہ اس کے اوپر ٹائم لگنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہی نہیں ہے جس پہ تنقید نہ ہوتی ہو۔ تنقید، دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، تنقید لوگوں کا ایک وہ حق ہے، اگر ہم برا کام کرتے ہیں لازمی بات ہے تنقید کریں گے، لیکن ہمارے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے اور نیت ہے۔ الحمدللہ اگر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں کوشش اور نیت ہوتی ہے، باقی ہونا نہ ہونا اس رب کے ذات کے کام ہے، اس کی مرضی ہے۔ سیاست سے ہٹ کے پخا غلام کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ساتھ میں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا لے کے چلنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہم شروع سے تعمیری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنی اور پارٹیاں ہیں، ہمارے جو مخالفین پارٹیاں ہیں، سب ہم پخا غلام کی عوام ہیں، پخا غلام کے باشندے ہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اختلاف ہم رکھیں گے اپنا سیاسی، لیکن گاؤں چونکہ ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے، تو اس کے لیے خدمت ہم نے سب نے مل جل کے کرنی ہے۔ تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح ہم سیاست کر رہے ہیں تعمیری، آپ لوگوں کو بھی چاہیے تعمیری سیاست کریں۔ ہم بھائی ہیں آپ کے، جہاں کہیں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اسی طرح ان سے بھی توقع رکھتے ہیں ہم کہ جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے علاقے پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے علاقے کی خدمت کے لیے ہم وطن گوش۔ اچھا سر، یہ سوال جو ہے ایک عام عوام کے ذہن میں بھی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اب تک جو خدمت کی ہے اس کو اگر آپ چند الفاظ میں بیان کر دیں، چیدہ نکات جو کہ آپ کی سماجی خدمات ہیں، تو اس حوالے سے چیدہ باتیں بتا دیجیے گا تاکہ عوام کو پتہ چل جائے۔ ہماری یہ ہے کہ ہم الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں بلا تفریق، اور انسانیت کی خدمت ہم نے انشاءاللہ بلا تفریق جاری رکھیں گے۔ جہاں کہیں عوام کو، پخا غلام کے لوگوں کو جہاں کہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مسئلے مسائل کا سامنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے حجرے، ہمارے دل کے دروازے، ہمارے حجروں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں ان کو بار بار کہتا ہوں، اپنی عوام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو گاؤں کے لوگ ہیں ہمارے، کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے آگے ہوں گے، آپ صرف ہمارے پیچھے رہ کے ہمیں تھپکی دیں۔ ٹھیک، تو جناب یہ تھے ملک کامران صاحب، ان سے باتیں کر کے کافی اچھا لگا۔ اگر آپ کو ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو، ظاہری بات ہے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، تو کائنڈلی جو ہے اپنے پازیٹیو کمنٹس کا اظہار جو ہے وہ کیجیے گا، اور تنقید برائے اصلاح کا فارمولہ اپناتے ہوئے جو ہے
آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ مجھے کہتے ہیں حسیب حسن، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ پخا غلام کی عوام کی آواز بن کے ایک مثبت سرگرمیاں جو ہیں ان کے سامنے لائی جائیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔